کبھی سوچا ہے کہ کچھ دعائیں کیوں اتنی زیادہ طاقتور محسوس ہوتی ہیں؟ آج ہم دعا کے ان آداب پر بات کرنے والے ہیں جو اسے ایک الگ ہی گہرائی اور تاثیر دیتے ہیں، اور یہ ساری باتیں شیخ ارشد حسین محمدی کے ایک خطبے سے لی گئی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا دعا کی قبولیت کی کوئی ایسی چابی ہے، کوئی ایسی کلید جسے ہم شاید بھول چکے ہیں؟ چلیے اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب نہ ایک بہت گہرے اصول میں چھپا ہوا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے دعا کا سب سے پہلا، سب سے اہم ادب، یعنی اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا یہ صرف غلطی ماننا نہیں ہے، نہیں، یہ تو اصل میں دعا کی قبولیت کا دروازہ کھولنے والی پہلی چابی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اسے دعا کے قبول ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ مانا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں اس اصول کو کیسے اپنایا، جس سے اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب ان سے وہ لغزش ہوئی تو ان کی دعا کا آغاز دیکھیں، کسی اور بات سے نہیں ہوا بلکہ سیدھا اپنی خطا کے کھلے اعتراف سے ہوا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ بالکل یہی طریقہ ہمیں ایک اور بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے بھی پہلے اپنی کوتاہی کو مانا اور پھر پکارا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر ذرا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا وہ منظر سوچیں۔ تین اندھیروں کی گہرائیوں سے انہوں نے پکارا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مطلب یہ کہ انتہائی مایوسی اور نا امیدی میں بھی پکار سنی جاتی ہے۔ اچھا، تو ان گہرے اندھیروں میں ان کی دعا کا مرکز کیا تھا؟ وہی اعتراف۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اس اصول کی شاید سب سے طاقتور مثال ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جب بندہ اتنی سچائی سے، اتنے عاجز سے اپنی کمزوری مان لیتا ہے تو پھر اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ چلیے اب رحمت کے سمندر میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کتنی وسیع ہے۔ سوچیں ذرا، اللہ کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ زمین اور آسمان کو بھی بھر دیں یا سمندر کی جھاگ کی طرح لا تعداد ہوں، تب بھی سچے دل سے کی گئی ایک توبہ ان سب پر بھاری پڑ جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بندہ ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے اور ہر بار توبہ کر لیتا ہے، اور ہر بار اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہر گناہ کی معافی کا طریقہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، اور وہ ہے بڑے گناہوں یعنی کبیرہ اور چھوٹے گناہوں یعنی صغیرہ میں فرق۔ تو دیکھیں، مغفرت کے دو الگ الگ راستے ہیں۔ جو چھوٹے گناہ ہیں نا، یعنی صغیرہ، وہ تو نیک کاموں سے دھل جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان کے لیے ایک خاص اور سچی توبہ چاہیے ہوتی ہے، اور اس توبہ کی بنیاد ہی یہی ہے، گناہ کا اعتراف کرنا اور پھر اس سے منہ موڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اچھا، تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اب ایک آخری لیکن شاید سب سے طاقتور خیال پر بات کرتے ہیں جو اس پورے موضوع کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھائے گا۔ اور وہ خیال یہ ہے کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ ماننے کا نام ہے۔ اپنی کمزوری کو ماننا، اپنی خطاؤں کو ماننا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت کو ماننا۔ اور آخر میں یہ پوری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، سوچنے کے لیے کہ ہماری دعاؤں کا تجربہ کیسا ہوگا، کتنا بدل جائے گا اگر ان کی شروعات مانگنے سے نہیں بلکہ اپنی کمزوری کے اعتراف سے ہو۔